آج 15ویں صدی میں ٹیکنالوجی کا دور ہے, بچوں کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں, لیکن آج بھی کیا وہ مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کر رہی ہیں؟ میری امی صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھاتی تھیں اور اسکول جانے سے پہلے تک میں پڑھتا ہوں. میں نے منع کیا ان کو کہ بھائی حفظ گھر پہ بالکل بھی نہیں ہوگا. آخری پارہ اس کا شروع ہوا, اس کے بعد آپ کو علم ہوا اس بات؟ ان کی دادی نے ان سے پوچھا کہ صوبان کتنے پارے ہو گئے, تو تب پتہ چلا کہ یہ 10 پارے صاحب پڑھ چکی ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. جب مما پارہ جب شروع کیا اس وقت کافی اس پر گھر پہ کافی مماری بھی ہوئی کہ نہیں کراؤ. بس پروقار تقریب جو میں نے رکھی تھی وہ دراصل ان کی ماں کے لیے رکھی تھی. اچھا, وہ ان کی والدہ نے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. شروع میں مجھے مشکل لگ رہا تھا, لیکن جب میں نے 4 5 6 سپارے کیے پھر مجھے تھوڑا یقین ہو رہا تھا شاید ہو جائے گا. کوئی انجینئر بنو گے, پائلٹ بنو گے, کیا دل کے اندر کیا چیز؟ وہ اپنے ابو سے ڈسکس بھی کیا ہے, لیکن اب وہ ابھی تیار نہیں ہے. شروع سے یہی خواہش ہے اس کی بھی, اس کے چھوٹے والے کی بھی. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیڈٹ کالج میں آگے جا کے ڈالنا ہے, پھر ہمیں آرمی میں جانا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میسج ٹی وی. میں آپ کا میزبان عامر احمد عثمانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. قیامت تک اس کی حفاظت ہم خود کریں گے, اور بلا شبہ یہ حفاظت ہم دیکھ رہے ہیں دیگر آسمانی کتابیں وہ آج اس شکل میں محفوظ نہیں ہے امت کے پاس جس طرح سے قرآن پاک محفوظ ہے. ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا, ان کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا. لیکن آج میں جو کہانی اور جو اسٹوری آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں ایک یونیک اور الگ کہانی ہے. وہ کہانی ایک حافظ قرآن بچے سے بھی جڑی ہوئی ہے جس کا نام حافظ صوبان ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہی کہانی اس کی والدہ ام صوبان سے بھی جڑی ہوئی ہے. اور اس کہانی کا بڑا اہم کردار ام صوبان ہے جس نے آج اس روایت کو دوبارہ زندہ کیا. ہم نے اپنے سلف صالحین بڑوں کے واقعات, کہانیاں بہت ساری سنی, بختیار کاکی اور دیگر پتہ نہیں کون کون سے بڑے وہ لوگ جنہوں نے بچپن میں قرآن کریم حفظ کیا اور ان کے قرآن کریم حفظ کرنے کے واقعات. لیکن آج 15ویں صدی میں 14 صدیاں گزر جانے کے بعد جب ٹیکنالوجی کا دور ہے, بچوں کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں, بچے کارٹونز دیکھ رہے ہیں, ان کا وقت ان چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے, لیکن آج بھی کیا وہ مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کر رہی ہیں؟ آج بھی وہ بچے موجود ہیں کہ وہ اپنے والدین کی بات مان کر اور ان کے ساتھ چل کر اور اس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو یہ ایک ایسی انوکھی کہانی ہے کہ جو جب ہمارے سامنے آئی, حافظ صوبان کی ختم قرآن کی تقریب میں ہم شریک ہوئے, ایک بڑی پروقار تقریب تھی. اس میں شرکت کے بعد جب میں واپس گھر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اس بچے نے حفظ قرآن مجید ایسے مکمل کیا. وہ میں اسی کی زبانی سنوں گا اور آپ کو بھی بتاؤں گا. مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ موٹیویشن اور یہ اسٹوری آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے. ہم نے دیکھا کہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے بچوں کو عموماً پیش کیا جاتا ہے میڈیا پر, سوشل میڈیا پر. بہت اچھی بات ہے, ٹیلنٹ سامنے آنا چاہیے, لیکن قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے اس بچے کی صورت میں. آپ دیکھیں کہ اس بچے نے کیسے قرآن مجید حفظ کیا. وہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہے, اس بچے نے اور اس کی ماں نے اس کو سچ ثابت کر دکھایا اس مقولے کو. میرے ساتھ اس وقت حافظ صوبان بھی موجود ہیں اور ان کے والد محترم یوسف عالم صاحب بھی موجود ہیں. ان دونوں کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور آج میں ان سے اس کہانی کا راز جاننے کی کوشش کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ آخر وہ کون سا راز ہے کہ اس بچے نے گھر میں رہ کر پورا قرآن مجید حفظ کیا. صوبان, آپ نے کب قرآن مجید مکمل کیا, اس کی کیا کہانی ہے؟ کیونکہ ہم نے جو سنا یا ہم نے جو پڑھا سوشل میڈیا پر کہ آپ نے اپنی والدہ سے قرآن مجید حفظ کیا, کیسے حفظ کیا ان سے؟ میری امی صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھاتی تھیں اور اس وقت میں وضو کر کے پڑھنے بیٹھتا ہوں, اور جب تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں پھر فجر کی اذان ہوتی ہے, پھر میری امی خود نماز پڑھتی ہیں, پھر میں خود پڑھتا ہوں, پھر میں دوبارہ پڑھنے بیٹھتا ہوں, اور اسکول جانے سے پہلے تک میں پڑھتا ہوں. اور جب واپس آتا ہوں تو دوپہر کے 2 بج رہے ہوتے ہیں اور اس وقت میں کھانا کھا کے سو رہا ہوتا ہوں. اور جب میں سو جاتا ہوں پھر اٹھ کے دوبارہ پڑھنے بیٹھتا ہوں اور 1-2 گھنٹے پڑھتا رہتا ہوں. پھر میرا جو اسکول کا کام ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں, اور جب میرا اسکول کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے پھر اس وقت تک تقریباً مغرب ہو جاتی ہے. پھر میں نماز پڑھ کے آ کے واپس پڑھنے بیٹھتا ہوں
اور آپ نے یہ مطلب آپ کی امی آپ کو سبق دیتی تھی، پھر آپ سبق سناتے، پھر سب کی سناتے، پھر منزل، اسی طرح کا سارا سلسلہ جس طرح مدرسے میں ہوتا ہے؟ جی جی یہی ہوتا ہے. کتنا سبق لیتے تھے آپ ڈیلی؟ شروع میں تو کم لیتا تھا، 3 4 5 لائنیں ایسے ایسے کر کے. پھر آگے جب میں پہنچا تو پھر 14 15 لائنوں پہ پھر میں اٹکا ہوا تھا. پھر میں اتنا لے کے پورا قرآن ختم کر چکا تھا. تو کتنا ٹائم لگا آپ کو قرآن ختم کرنے؟ تقریباً 3 سال. 3 سال لگے. اس وقت ایج کیا ہے آپ کی؟ اس وقت میری ایج 10.5. اچھا ماشاء اللہ. دیکھیں بڑی حیرت کی بات ہے، 10.5 سال یعنی بھی پوری 11 سال بھی اس بچے کی عمر نہیں ہے، اور یہ اپنی کہانی بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو ہے نا پوری روٹین اس نے بتائی کہ یہ اس طرح جو ہے نا صبح اٹھتا تھا. اور یہ تہجد کا وقت ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے کا وقت یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ان کی والدہ ان کو اٹھاتی تھی. یوسف عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ بتائیں، آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بچہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے؟ ہمیں تو پتہ چلا کہ جب آخری پارہ اس کا شروع ہوا اس کے بعد آپ کو علم ہوا اس بات کا. اصل میں پتہ تو مجھے پہلے سے تھا. جب اما پارا شروع کیا اس نے تو اس وقت میں نے گھر پہ سختی سے منع کیا کہ اس کو حفظ نہ کروایا جائے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک چیز پتہ ہے کہ یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی گھر پہ. تو اس وجہ سے میں نے منع کیا ان کو کہ بھائی حفظ گھر پہ بالکل بھی نہیں ہوگا. اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم نے حفظ بچے کا بند کر دیا. اب ہم اچھا بند کر دیا؟ ہاں بس اب ہم نہیں کروائیں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اس کے کچھ عرصے بعد ہم گئے والدہ کے ہاں، مطلب صوبان کی دادی کے ہاں. تو وہاں گئے تو ان کی دادی نے ان سے پوچھا کہ صوبان کتنے پارے ہو گئے؟ تو یہ یوں کر کے میری طرف دیکھتا ہے. تو پریشان ہو گیا تھوڑا سا کہ ابو کو تو ہم نے کہہ دیا تھا بند کر دیا. تو میں بھی تھوڑا جھٹکا لگا. میں نے کہا میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے یہ؟ تو دادی نے اس کی کہا مجھے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ لگ رہا ہے، یا آپ اس کو ڈانٹتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، یا پڑھنے نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. تو پھر میں بھی دیکھتا رہا کہ یہ کچھ بولے گا کہ اتنے پارے ہو گئے. کیا اس نے کچھ نہیں بولا. تھوڑی دیر میں اس نے چپکے سے جا کے کچھ کہا. تو وہ پھر میں نے والدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ 8 پارے ہو گئے یا 10 پارے ہو گئے. تو تب پتہ چلا کہ یہ 10 پارے صاحب پڑھ چکی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا تو وہ جو آپ والی بات تھی وہ غلط ثابت ہو گئی، یہ گھر میں نہیں ہو سکتا. ہاں تو بہرحال جب 10 پارے ہو گئے تو اس کے بعد پھر میں نے بھی کہا کہ اب خاموشی اختیار کر لو. حالانکہ یہ 10 پاروں سے پہلے جب اما پارا جب شروع کیا اس وقت کافی اس پر گھر پہ کافی مماری بھی ہوئی کہ نہیں کراؤ، اس لیے کہ نہیں ہو سکتا ایک بچہ اسکول جا رہا ہو، او لیولز میں پڑھ رہا ہو، مشکل تعلیم ہو، ساتھ میں ٹیوشن ہو، پھر حفظ ہو وہ بھی گھر میں ہو، تو ناممکن سی بات تھی. لیکن خیر انہوں نے 10 پارے جب مکمل کیے تو اس کے بعد پھر میں بھی خاموش ہو گیا. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ 1 2 مرتبہ آپ نے سخت ڈانٹا کہ اس کو کیوں تہجد کے وقت اٹھایا جاتا ہے فجر سے پہلے. وہ ڈانٹا تو میں نے تھا اسی وجہ سے کہ اسکول کا بوجھ بھی بہت زیادہ تھا. اب بچہ اسکول جائے پھر اس کے لیے صبح اٹھے. ایک تو فجر سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے نا، ایک یہ کہ اذان سے بھی پہلے اٹھے. ہم نے تو کہانیاں سنی ہے کہ رابعہ بصریہ اور اس جیسی خواتین ظاہر زمانوں میں گزری ہیں، تو آپ کو تو اپنی بیگم پر اور ان کی والدہ پر فخر ہوا ہوگا. تو پھر آپ نے کیا ان کو انعام میں کیا دیا؟ ان کے لیے تو آپ نے بہت پروقار ایک تقریب رکھی تھی، تو ذرا آن ایئر بتا دیں انہیں کیا دیا، اور اگر نہیں دیا تو پھر کیا آپ گفٹ دے رہے ہیں ان کو؟ بس پروقار تقریب جو میں نے رکھی تھی وہ دراصل ان کے لیے نہیں، ان کی ماں کے لیے رکھی تھی. اچھا وہ ان کی والدہ نے. تو صوبان آپ بتاؤ، قرآن کی ہمیں کوئی تلاوت آپ جو ہے نا کر کے سناؤ، ہم سنیں ذرا اور ہمارے دیکھنے والے بھی سنیں. آپ نے کس طرح اپنی والدہ سے قرآن پڑھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے تلاوت کی ہے، یعنی اس کی تجوید اگر دیکھی جائے اس بچے کی اور مخارج کی ادائیگی ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. صوبان بتاؤ کیسے ذہن بنا؟ ظاہر ہے بچہ تو تیار نہیں ہوتا نا، اس کو تو آپ 10 چیزیں بتاؤ، اس وقت پھر اٹھانا سب سے مشکل کام تو پہلے یہ ہے. اور پھر آپ کی عمر بھی اتنی نہیں، یعنی ابھی اگر آپ کی عمر 10.5 سال ہے اور آپ نے ماشاءاللہ پورا قرآن حفظ کر لیا، تو جب آپ نے شروع کیا ہوگا تو 7.5 سال 8 سال عمر ہوگی. میری امی مجھے شوق دلانے کے لیے کہتی تھی کہ اگر آپ قرآن پاک پورا ختم کر لو گے تو آپ کو جنت الفردوس نصیب ہوگی، اور آپ کو اپنی قبر میں کوئی بچھو کوئی نہیں کاٹے گا، اور آپ محفوظ رہو گے. اور اچھی اچھی باتیں بتائیں جس سے مجھے پر شوق ہوا. پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. شروع میں مجھے مشکل لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے 4 5 6 سپارے کیے پھر مجھے تھوڑا یقین ہو رہا تھا شاید ہو جائے گا. اس وقت بھی مجھے تھوڑا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پورا قرآن کیسے ہوگا، لیکن جب آخری کے 10 پاروں تک پہنچ گیا پھر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میرا قرآن جلد ہی جلد ختم ہو جائے گا. آگے کیا بننے کا ارادہ ہے؟ کیا بنو گے؟ عالم بنو گے یا او لیولز کر رہے ہو تو آگے کوئی انجینئر بنو گے، پائلٹ بنو گے؟ کیا دل کے اندر کیا چیز ہے؟ اور اپنے بابا سے ڈسکس کیا ہے وہ یا نہیں؟ وہ اپنے ابو سے ڈسکس بھی کیا ہے، لیکن ابو ابھی تیار نہیں ہے. ابھی میں یہ اسکول میرے کلاس 8 تک ختم ہوگا، پھر میں اپنے کیڈٹ کالج میں جاؤں گا، وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کروں گا اور بڑے ہو کے ایک مجاہد بن کر جہاد کروں گا. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ جو ہے نا اس کو کیڈٹ کالج جانے دیں گے اور وہاں جا کر یہ تعلیم حاصل کرے گا؟ بس جانا چاہے گا تو کیوں نہیں جانے دیں گے. بس اس کا یہ کہ شروع سے یہی خواہش ہے اس کی بھی، اس کے چھوٹے والے کی بھی. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیڈٹ کالج میں آگے جا کے ڈالنا ہے، پھر ہمیں آرمی میں جانا ہے. آرمی میں جانا ہے اور ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. بس یہی شوق ہے ان کا. صوبان کیا پیغام دو گے اپنے ہم عمر بچوں کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں؟ میں یہ پیغام دے سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اپنے والدہ کا اپنے ماں باپ کا اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، اور اگر آپ ان کی بات مانو گے تو آپ کو بھی اس کا کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور جیسے مجھے انعام ملا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی بات مانی تو میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا، ویسے ہی آپ لوگ بھی کوئی اپنی ماں کی خواہش کریں گے تو پھر وہ بھی پورے اگر کریں گے تو اللہ اس پہ آپ کو تحفہ دے گا. چلیں جی، یہ بہت یعنی کہ دیکھیں زبردست بات ہے. بچے جو دیکھتے ہیں نا ان کے والدین ان کے بڑے جو کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چھوٹا سا بچہ جس کو کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا، ابھی وہ چلنے بھی نہیں لگا ہو یا ہو سکتا ہے وہ ابھی اس نے قدم اٹھائے ہوں، تو وہ کوشش کرتا ہے وہی اعمال دہرانے کی. تو یہ تربیت کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں. تو اگر اس عمر سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں بھی کردار ادا کریں گے، اور بعد میں جا کر وہ ایک بہتر فرد بن کر اس سوسائٹی کے لیے، اس سماج کے لیے، اس معاشرے کے لیے کچھ کر سکیں گے. جب اس عمر سے یہ بیج ڈلنا شروع ہوگا تو پھر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب ایک پکی عمر کو وہ بچہ پہنچے گا تو یقیناً یہ اسلام، دین اور قرآن اور سنت ان سب چیزوں کی جڑیں وہاں پر مضبوط ہو چکی ہوں گی، اور یہ انشاءاللہ بڑا ہو کر ایک تناور درخت بنے گا. اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، اور بچوں کے اندر وہ شوق، جذبہ، وہ چیزیں نہیں بیدار کر رہے. لیکن اس طرح کی جب موٹیویشن اسٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ ساری اسٹوری آپ کے سامنے لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ عزم کر لیں نا، عزم مصمم کر لیں، تو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچے کو بھی آپ کنونس کر سکتے ہیں، جس طرح صوبان نے صوبان کو کنونس کیا اور یہ کنونس ہو گئے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ کہہ دینا کہ نہیں جی بچہ نہیں کر سکتا، اور آج تو بڑا دور مختلف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، دور بھی مختلف ہے، وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، جذبات بدل گئے، ساری چیزیں بدل گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کرنے سے
آپ کو اس کا پھل اور ثمر ضرور ملتا ہے. اس ماں کو سلوٹ ہے, سلام عقیدت, خراج تحسین ہے کہ جس نے آج کے زمانے میں ایک مثال دوبارہ قائم کر کے دوبارہ مثال زندہ کی ہے اور امت کو بتایا ہے کہ آج بھی وہ مائیں زندہ ہیں, اور انشاءاللہ تا دم قیامت ایسی مائیں زندہ رہیں گی جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت بھی کریں گی اور قرآن مجید جیسی عظیم دولت ان کے سینوں میں سجائیں گی اور اس نہج پر ان کی تربیت کریں گی کہ وہ بڑے ہو کر اسلام کے لیے, قوم کے لیے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ مزید ایسی موٹیویشن اسٹوریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے اپنے میزبان عامر احمد عثمانی کو. خیال رکھیے اپنا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے ملک پاکستان کا, اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کا. اللہ کی امان میں.